تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہے ہمارے عالم صاحب مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ بس قرآن کو پڑھو. اور میرا ماننا یہ سوچنا ہے کہ قرآن کو اگر آپ صرف پڑھو گے تو اسے بغیر سمجھے اگر آپ پڑھ رہے ہو تو پھر وہ والی بات نہیں آئے گی. آپ جب تک دین کو سمجھو گے نہیں، شریعت کو سمجھو گے نہیں، قرآن جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو گے نہیں، تو پھر آپ کے اندر وہ اہمیت نہیں پیدا ہو پائے گی. یہ تو بس وہی والی بات ہوگی کہ بھینس کا آگے بیم بجانا. آپ نے پورا قرآن مکمل پڑھ دیا، ہاں ثواب ملے گا آپ کو، اس کا ثواب اور اجر ضرور انشاءاللہ ملے گا، لیکن جب تک آپ اسے سمجھو گے نہیں تو اس چیز کی اہمیت آپ کو معلوم نہیں چل پائے گی. تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو سمجھو. میرے عزیز، اگر کسی کا میسج واٹس ایپ پر آ جائے تو پھر آپ اس کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا کہ یار دیکھوں کیا چیز ہے اس میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا میسج آیا ہوا ہے، اسے ہم سمجھ نہیں رہے، جبکہ اسے سمجھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے ہماری زندگی میں. نہ ہم خود سمجھ رہے ہیں، نہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو اس معاملے میں ہم نہیں لا رہے. تو میرے ساتھ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس کے ساتھ اسے پڑھو، اس کی تشریح کو پڑھو. اور کچھ چیزیں اگر اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے رابطہ کرو کہ مولانا صاحب ہمیں یہ سمجھائیے، یا آپ کے محلے میں مفتی صاحب تو ان سے جا کے پوچھئے کہ مولانا اس آیت کا مطلب سمجھائیے، اس کا مفہوم سمجھائیے. لیکن نہیں، ہم تو مولوی صاحب سے رابطہ ہی رکھنا چھوڑ دیا ہم نے. حتیٰ کہ ہم تو مولوی صاحب کے اب بس کہیں اس کی کمی بھی مل جائے ہمیں بس کمی نکالنے لگے رہتے محلے میں. تو سب کو نہیں کہہ رہا میں، لیکن کچھ ایسے ہوتے جو لگے رہتے میرے. تو میرے عزیز، آپ قرآن کریم کو جو پڑھ رہے ہو تو اسے سمجھنے کی بھی پوری کوشش کرو. پوری کوشش کیا، بلکہ آپ اسے سمجھو. آپ سمجھو گے تو پھر آپ کے اندر اہمیت معلوم ہوگی. آپ پھر جانو کہ بڑے شریعت نے کیا احکام دیے ہیں ہمارے لیے، کیا حکم ہے شریعت کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا فرمایا، کیا کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے. وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ہیں. تو قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریے. اور اب تو اردو میں، انگلش میں، عربک میں، اور کامن جو ہم واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں اس لینگویج میں بھی اب قرآن کریم مہیا ہو رہا ہے. تو آپ جس لینگویج میں چاہو قرآن کریم لے سکتے ہو اور آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھو. انشاءاللہ پھر آپ کے دل میں جو ہے دین کی اہمیت ہوگی اور آپ کے اندر ایک جذبہ پھر پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر آپ عمل کرنا بھی شروع کر دو.